السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کو پچھلی کہانیاں اچھی لگ رہی ہوں گی، کیونکہ اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ایک ہی سٹوری دیا کروں، کیونکہ لانگ ناول جو ہے نا سننے مشکل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی لانگ ناول کوئی بہت اچھا جو پروجیکٹ ہوگا پھر وہ سامنے لاؤں گی۔ تو آج کی کہانی ہے جس کا نام ہے آباد شہر جہاں ہے، مریم کا ہے۔ یہ بھی کافی پرانی ہے، جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو کہ انتظار کر رہی ہے اپنے کزن کا، اور ساتھ میں اس کی پھوپھو بھی ہوتی ہیں۔ وہ اس کی پھوپھو اس کو دیکھ کے کہتی ہیں بیٹا اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہتی کچھ نہیں پھوپھو، آج بھی لیٹ ہے ہارون؟ کہتی ہاں بیٹا آ جائے گا، تمہیں پتہ تو ہے اس کی جاب ہی ایسی ہے کہ وہ لیٹ آتا ہے۔ اب وہ ایک پولیس والا ہے، تو ظاہر ایک پولیس والے کی جاب ایسی ہی ہے کہ وہ لیٹ آئے۔ اس کی پھوپھو اپنی بھتیجی کی رنگ ڈھنگ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کو پریشانی ہوتی ہے اس چیز کی، کیونکہ اس کی پھوپھو بیوہ ہو گئی ہوتی ہیں۔ اپنے بیٹے 3-4 سال کا بیٹا ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیا ہوتا ہے، پھر بھائی کی شادی ہوتی ہے، پھر یہ بھتیجی پیدا ہوتی ہے۔ اب جو اس کی بھابھی ہے وہ بہت نخریلی ہے، اس کو اس کی پھوپھو بالکل پسند نہیں، اس نے اس کی پھوپھو کے ساتھ سلوک بہت نوکروں والا رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ماموں اچھے ہوتے ہیں، اپنے بہن کے بیٹے کو بھانجے کو پڑھاتے ہیں اور ساتھ میں اس کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں۔ بھانجا کافی شریف ایماندار ہے اور ایک پولیس والا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بہت ہینڈسم بھی ہے۔ پھر وہ آتا ہے رات کو تو اس کو بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ تم اتنی دیر کو کیا کر رہی ہو؟ کہتی کچھ نہیں، آپ کا انتظار، پھوپھو آپ کو کھانے پہ بلا رہی ہیں۔ اب اس لڑکی کا نام ہے زویا۔ اب زویا کہنے کو تو ایسے ہی رہتی، لیکن اس کی کچھ دوستیں ہوتی ہیں جو اس کو اس طرف لگا دیتی ہیں یہ کہہ کے کہ تمہارا یہ کزن اتنا ہینڈسم ہے، تم پاگل ہو جو باہر دیکھتی نہیں ہو؟ تو وہ تو سوچتی ہے کہ یہ تو ہمارے ہی پیسوں پہ پلا بڑھا ہے، تو میں اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ لیکن دوستیں اس کا دماغ جو ہے نا اس طرف لگا دیتی ہے۔ اب کہانی جو ہے نا 20 سال آگے اور 20 سال پیچھے کٹھی چل رہی ہے۔ 20 سال پیچھے کہانی ہے ہارون اور زویا کی، اور 20 سال آگے کہانی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی، جو کہ دونوں بہن بھائی ہیں، جن کی علیحدہ علیحدہ لو سٹوریاں چل رہی ہیں۔ لڑکا جو ہے نا بڑا فلرٹی سا ہے، نام ہے اس کا ایزدو، جس کو پیار سے سارے ایزی کہتے ہیں۔ وہ اپنے کالج میں آنے والی اور یونیورسٹی میں آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ افیئر چلانا اپنا حق سمجھتا ہے اور لڑکیوں کو پریشان کرتا ہے۔ اب اس کے کالج میں ایک لڑکی آتی ہے حوریہ نام کی، جس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتی۔ تو وہ غصہ کر جاتا ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو مجھ سے امپریس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بھی کافی خوبصورت ہوتا ہے اور امیر ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہر لڑکی مجھ سے امپریس ہوگی۔ اب اس کی بہن ہے اسوا، جو کہ خوبصورت ہے، بولڈ ہے، لیکن وہ اپنے بھائی جیسی نہیں ہے کہ فلرٹ کرے کسی سے۔ وہ ایسے بارش میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کے گاڑی کے سامنے ایک لڑکا ٹکراتا ہے، لڑکا نہیں ایک آدمی ٹکراتا ہے، جس کو وہ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، اور دیکھتی وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کو وہ کافی غصے سے گھورتا ہے، تو کہتی سوری، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری تھی۔ کہتا ہاں، ہم غریب لوگ آپ کو کہاں نظر آنے والے ہیں۔ اس سے وہ کافی روکھے سوکھے سے بات کرتا ہے، لیکن وہ تو اس کو دیکھتے ہی پسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ بے فکر ہیں، میں سارے بل وغیرہ کلیئر کر دوں گی ہاسپٹل۔ کہتا آپ بے فکر ہو کے جائیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ وہ وہاں پہ اس کو چھوڑ آتی ہے۔ اب وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کسی کی بات اتنی آسانی سے سننے والی نہیں ہے، اور وہ آ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ پھر وہاں پہ اس پیشنٹ کو دیکھنے جاتی ہے جس کو اس نے وہاں پہ ایڈمٹ کروایا ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکا وہاں سے ہوتا نہیں ہے، لیکن بس اس کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام حمزہ تھا اور وہ ٹھیک تھا اور وہ ہاسپٹل سے چلا گیا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اتنی بھیڑ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گی۔ اب کہانی پھر 20 سال پیچھے۔ زویا جو ہوتی ہے وہ اس کو تو ہمیشہ ایک معمولی ملازم سمجھتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے، دوستوں کی باتیں دماغ خراب کرتی ہیں، تو وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے ہر وقت کہ تمہاری اس کی دوستیں اس کو ڈانٹتی ہے، تم کتنی پاگل ہو، اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے گھر میں اتنی اچھی پوسٹ پر ہے اور تم لوگ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو۔ اب وہ اپنی ماں کو ایک دن اس کو ہارون کو ڈانٹتا ہوا دیکھ لیتی ہے، تو اپنی ماں سے جھگڑ پڑتی ہے کہ آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہارون تو وہاں سے چپ کر کے چلا جاتا ہے،
تو اس کی ماں کہتی تم آج کیوں اتنی اس کی فیور کر رہی ہو؟ کہتی ماں آپ ایسا بات نہ کیا کریں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کی اور میری بچپن کی منگنی ہوئی ہے۔ اس کی ماں کہتی اس معمولی سے ٹیچر پولیس والے سے میں تمہاری شادی نہیں کرنے دوں گی، تمہاری شادی تو میں کسی اچھے گھر میں کروں گی۔ لیکن زویا جو ہے نا اپنی ماں سے جھگڑ پڑتی ہے یہ کہہ کے کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ تو اس کی ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ادھر جو ہارون ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے اپنی کزن کی حرکتوں سے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا خدیجہ بیگم، اس سے کہتی ہے کہ بیٹا کافی سال پہلے تمہارے اس کے دادا دادی اور تمہارے نانا نانی نے تم لوگوں کا رشتہ طے کیا تھا۔ کہتے وہ لوگ مر چکے ہیں ماں، اور ویسے بھی اس کے آپ نے لڑکی کی حرکتیں دیکھی ہیں؟ کہتی بیٹا ہاں اس کی حرکتیں بولڈ ہے تھوڑی سی، لیکن بری نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے نظر آتا ہے تمہیں پسند کرتی ہے، تمہاری منگیتر ہے، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے سے جواب دیتا نہیں ماں، ہم ساری زندگی ان کے احسانوں کے نیچے رہے ہیں، تو اب میں ایسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اگر ماموں مجھے کہیں گے تو میں انکار تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن شاید خوش نہیں رہ پاؤں گا کیونکہ وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، مجھے تو کوئی سیدھی سادھی لڑکی چلے گی۔ تو اس کی ماں بڑی حیران ہوتی ہے کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی؟ تو اس کی ماں نا اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب زویا جو ہے نا اس کو ہر طریقے سے اپنی طرف نہ راغب کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اس وقت آخر کہانی پیچھے ہے 20 سال پیچھے ہے، تو 20 سال پیچھے بھی لڑکیاں بولڈ اتنی تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن کپڑے وغیرہ بڑے ٹائٹ وغیرہ پہنتی ہے، تو وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ ایک عورت کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی کافی بےعزتی کر دیتا ہے۔ تو وہ غصہ کر جاتی ہے اس بات کا کہ ایک دن میں تمہیں اپنا بنا کے ہی رہوں گی۔ اب پھر 20 سال آگے میں یہ جو ازدو افندی ہے وہ حوریہ سے جھگڑ کے آیا ہوتا ہے یونیورسٹی میں، تو اس کی بہن اسوا آگے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، خوب گندا کپڑے لے کے بارش میں سے بھیگے ہوئے آتا ہے اندر اور آ کے قیمتی کارپیٹ جو ہے نا خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کی بہن اس کو دیکھ کے کہتی ہے اسوا یہ کارپیٹ تمہارے باپ نے تو نہیں بچھوایا جو تم اس کے اوپر اتنے نقش و نگار لگا رہے ہو؟ وہ یس، تمہارے باپ نے بھی نہیں بچھوایا اور نہ میرے باپ نے بچھوایا، لیکن ہماری ماں نے تو بچھوایا ہے نا، جو کہ بہت زیادہ پیسہ افورڈ کر سکتی ہیں۔ پھر دونوں بہن بھائی جو ہے نا چپ کر کے نا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر اب یہاں پہ ان کی ماما آتی ہیں جو کہ اس عمر میں بھی بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو ہیں۔ ان دونوں کو پوچھ کے ڈانٹتی ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ دونوں اپنی ماں کے سامنے نا بڑے باادب بن جاتے ہیں، نہیں ہم جا رہے تھے۔ پھر اس کی ماں نے اس کو ڈانٹتی ہے ازدو بیٹا آپ کو ایسے کارپیٹ گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی نظر میں اس نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچے جو ہیں نا بگڑے ہوئے ہیں۔ اگلے دن جو یہ اسوا ہے نا اس کو وہ لڑکا پھر نظر آ جاتا ہے جس کی اس نے جان بچائی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایک دم سے روکتے ہیں، رکے آپ کو میں یاد نہیں؟ کہتا کون ہے آپ؟ میں نہیں آپ کو پہچانتا۔ کہتی میں وہی لڑکی ہوں جس کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بتاؤ تو آپ ہیں وہ جس نے ان دن میرا دن برباد کیا تھا؟ کیا آپ مجھے یہی بتانے آئی تھی؟ وہ اس کو کافی بے عزت کر دیتا ہے اور وہ اتنی حیران ہو جاتی ہے کہ میں کیوں اس کے پیچھے اتنی پاگل ہو رہی ہوں اور یہ اتنا مجھے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اب پھر 20 سال پیچھے ہارون کے دماغ میں نا ہمیشہ اس کی باتیں گھومتی رہتی ہیں، زویا کی حرکتیں، اور وہ پریشان رہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ دیکھتا ہے آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ جاتی ہے، آ کے نا اس نے بڑی عجیب سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں فل فٹنگ والے، اس کو کہتا ہے کہ تم اس قسم کے کپڑے پہن کے میرے سامنے آتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہارا کزن ہوں، تمہیں غیر محرم کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وہ سنتی نہیں ہے، اس کو دھمکی دیتی الٹا میں تمہیں ایک دن اپنا بنا کے چھوڑوں گی، سمجھتے کیا ہو تم اپنے بات کو، مجھے ہر قیمت پر تمہیں اپنا ہی بنانا ہے۔ اب ادھر حوریہ 20 سال آگے، حوریہ کو اس کی دھمکیاں جو ہے نا ازدو کی مل رہی ہوتی ہے ایسے ہی کہ تم میری بات مان جاؤ، میرے ساتھ ایک دن گزار لو، یہ وہ میری دوست بن جاؤ۔ تو وہ سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا، میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری عزت ہے، اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اسوا ایک سٹور میں نا کام کرتے ہوئے نا ایک لڑکے سے ملتی ہے جہاں پہ وہی ہوتا ہے، وہ سیلس مین ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی، کہتی آپ یہاں؟ وہ اس کو وہاں پہ دیکھ کے پہچان تو جاتا ہے، کہتا کیوں، کیا میں یہاں کام نہیں کر سکتا؟ کہتی ایک معمولی سا سیلس مین ہے اور اس کی اتنی اکڑ۔ کہتا جائیں جا کے بل پے کر دیں۔ تو اس کو جاتے جاتے تانا مار دیتی ہے، سنو
یہ جاب تمہاری پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتی. کہتا میڈم آپ اپنا کام کریں, مجھے میری جاب مت بتائیں. اب پھر کہانی 20 سال پیچھے, کیونکہ اس کی ماں اس کے سامنے بار بار شرط رکھتی ہے ہارون کے کہ شادی کر لو زویا سے, لیکن وہ نہیں مانتا. ماں ناراض ہو کے نا اپنی کسی رشتے دار کے گھر چلی جاتی ہے, اور وہ 2 دن تک بخار میں نا کمرے میں پھنکتا رہتا ہے, یہ سوچ کے کہ میری ماں اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. اب اس کی کزن زویا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بخار ہے, تو اس کے کمرے میں آ جاتی ہے, اس کے لیے کھانا وغیرہ لے کے آتی ہے کہ تم کھانا کھا لو. لیکن اس کو دیکھ کے غصہ چڑھ جاتا ہے, تم ہو وہ جس کی وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے, بہت پسند کرتی ہو نا مجھے. تو اب اس رات وہ ہوتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا. ظاہر ہے اب آدھی رات کو ایک لڑکی ایک لڑکے کے کمرے میں جائے گی, وہ بھی غیر محرم کے, تو شیطان تو حاوی ہو گئی نا. تو یہاں پہ زویا پہلے تو اس کو منع کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن بعد میں منع نہیں کر پاتی. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو ہارون کے ہاتھ میں بھی صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے, اور زویا چپ ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اس کی ماں پھر اس کے بعد جیسے ہی واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا ہے, وہ کہتی نہیں بیٹا مت کرو تم اس سے شادی, مجھے نہیں ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا جس کی وجہ سے میرا بیٹا بیمار ہو جائے. تو وہ چپ کر جاتا, اپنی ماں کو کچھ نہیں بتا پاتا, بس اتنا کہتا ماں آپ مجھے چھوڑ کے کیوں گئی تھی. اب کالج میں نا ادھر 20 سال بعد پھر کالج میں نا الوداع پارٹی ہوتی ہے, جس میں اس دو پھر حوریہ کو تنگ کرتا ہے, کہتا چلو میری دوستی بن جاؤ. اس کو نا موبائل گفٹ کر دیتا ہے, یہ لے کہہ کے کہ مجھے کال کرنا. وہ موبائل وہیں پھینک آتی ہے اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے, کہتا اب تم بس انتظار کرو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب پھر 20 سال پیچھے ہارون کی ماں جو ہوتی ہے نا اس کا حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ ہارون اپنے گلٹ میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اور ادھر اس کو زویا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی چپ چپ رہتی ہے. اب اس بات کو نا 5-6 دن گزر چکے ہیں. اس کی ماں کہتی میں اپنے بھائی کو انکار کرنے لگی ہوں, یہ کہہ کے کہ مجھے نہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی اپنے بھائی آپ کی بیٹی سے. لیکن ہارون ایک دم سے بولتا نہیں ماں آپ شادی کے دن جلدی رکھیں اور ہو سکے تو جلدی کر دیں. تو اس طرح سے نا ان کی شادی ہو چکی ہے. سب کچھ غلط ہو گیا, اب مجھے شادی کرنی ہی تھی. حوریہ جو ہوتی ہے نا, وہ حوریہ اور اس کی ایک دوست ہوتی ہے, وہاں پہ نا کوئی بہت مشہور رائٹر عورت ہوتی ہے جس سے یہ ملتی ہیں, جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس عمر میں بھی, اور اس کا نام ہوتا ہے مسز ایف ایم. تو سارے نا ان کا اصل نام یہاں نہیں بتایا جاتا. حوریہ خود بھی لکھنا چاہتی ہوتی ہے, وہ کہتی میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اور جب اس سے ملتی ہیں تو وہ ازدو کی ماں ہوتی ہے, اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ اتنے نفیس عورت کا بیٹا اس قسم کا. وہ چپ ہو جاتی ہے, اور ازدو بھی اس کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اب شادی تو ہوگی ہوتی ہے, لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ہارون اور زویا جو ہے نا ایک دوسرے سے کھچے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے بالکل ہی. اس کو سمجھ نہیں آتی, زویا تو اس کو اتنا پسند کرتی تھی, تو اب کیا ہو گیا ایسا ان کے بیچ میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب پھر 20 سال آگے اسوا جو ہوتی ہے نا اس کو کبھی بھول نہیں پاتی. وہ دیکھتی ہے اس اسٹور پہ 1-2 بار جاتی ہے, وہاں پہ وہ ہوتا نہیں, اس کو بس اس کا نام پتہ چلتا ہے حمزہ, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ نوکری چھوڑ کے کہاں چل گیا. اس کی گاڑی کے آگے نا کافی ایک گریسفل سے آدمی ہوتے ہیں جس کی ٹکر ہوتی ہے, جن کی عمر کوئی 50 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو ٹکراتے ہیں تو وہ باہر نکلتی, کہتی سوری انکل. کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں. کہتی انکل اتنی بارش ہو رہی ہے, آپ کو میں آپ کے گھر ڈراپ کر دوں. ایسا نہیں بیٹا آپ رہنے دیں. لیکن وہ زبردستی ان کو گھر چھوڑنے جاتی ہے, تو گھر چھوڑ کے نا دروازے کے باہر ہی جانے لگتی ہے, لیکن وہ اس کو روک لیتا ہے. بیٹا آپ ہمارے گھر پہ تو آئے نا, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے آپ کے لیے, لیکن پھر بھی آپ نے میری جان بھی بچائی اور مجھے گھر تک چھوڑنے ہیں. کہتی نہیں انکل میں چلتی ہوں. لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو سامنے حمزہ ہوتا ہے. اسوا بہت حیران ہوتی ہے کہ جس چہرے کو وہ ڈھونڈ کے تھک گئی تھی وہ اس کو یہاں ملا. وہ بڑی خوشی اندر آتی ہے, تو کہتی اس کا باپ جو ہوتا ہے نا ان دونوں کا تعارف کرواتا ہے, یہ کہہ کے بیٹا کہ یہ ان کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو. کہتا ہاں یہ کام تو ان کا فیورٹ ہے نا, لوگوں کو اپنی گاڑیوں سے ٹکر مارنا. تو اسوا شرمندہ ہو جاتی ہے یہ کہہ کے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. اس کا باپ بھی اس کو کہتا بیٹا سوری کرو, آپ نے غلط کیا اس کے ساتھ. پھر وہ اندر چائے لینے کے لیے آتا ہے, لیکن
بڑا سڑا ہوا منہ رکھتا ہے حمزہ کہ یہ میرے گھر تک کیا لینے آ گئی ہے. اور جب اس کے گھر سے جانے لگتی ہے تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے جاؤ بیٹا اس کو باہر تک اس کی گاڑی تک چھوڑ آؤ. کہتی مت چلے میرے ساتھ, آپ کو تو شاید میرے سے بات کرنا بھی پسند نہیں. کہتا میں اپنے بابا کی کوئی بات نہیں مانتا. کہتی اچھا آپ اپنے بابا کی کوئی بات نہیں مانتے, تھینکس, ویسے آپ چائے بالکل اچھی نہیں بناتے, آئندہ مت بنائیے گا. لیکن ایک بات کی مجھے آج خوشی ہے کہ آج پہلا دن ہے جب آپ نے مجھے بنا مطلب میرے پہچان کروائے پہچان لیا. حمزہ کہتا ہے اب آپ کو بار بار دیکھوں گا تو بھولوں گا تو نہیں نا. اب 20 سال پیچھے ہارون اور زویا جو ہوتی ہے نا وہ پریگننٹ ہوتی ہے, لیکن وہ نہ اتنا مطلب اس سے ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ اس سے معافی مانگ مانگ کے کھپ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو, جو ہو گیا تھا وہ میری غلطی تھی. اور رات کو بھی روتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے کہ میں نے غلطی کر دی تھی, ایک لڑکی کے ساتھ برا کیا. لیکن اس نے اس سے شادی تو کر لی ہوتی ہے, لیکن زویا اس کو بالکل معاف نہیں کرتی. وہ اس سے بار بار معافیاں مانگتا ہے لیکن وہ اس کو معاف ہی نہیں کر پا رہی ہوتی. اس طرح سے کچھ 4-5 ماہ گزر جاتے ہیں. تو اس کی ماں بھی حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کو اتنا پسند کرتی تھی, اب ان میں جھگڑا کیا ہے. تو ان کے جھگڑے سے آوازیں سن کے نا اس کی ماں کمرے میں آتی ہے, ادھر وہ جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دم سے نا ہارون کو بھی غصہ آ جاتا. کیا غلطی تھی اس میں میری, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس دن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا, لیکن میں نے تم سے شادی بھی تو کی ہے نا, کیوں آئی تھی آدھی رات کو میرے کمرے میں, تمہیں نہیں پتا تھا کہ غیر محرم کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا, اب یہ تو ہونا ہی تھا نا. تو ہارون کی ماں جو ہے نا یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیتی ہے, تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. لیکن جب تک ان کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے اس کی ماں کی نا ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہارون جو ہے نا اور چپ ہو جاتا ہے. اب زویا کو یہاں پہ تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اس کی پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے, بعد میں وہ پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے, اس سے اچھے طریقے سے بات نہ کرنے والی. اب جب اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی تو اس کے گھر میں نا بیٹا پیدا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت. ابھی نام بھی نہیں رکھا ہوتا, لیکن نہ وہ بیٹے کو اپنا دودھ پلاتی ہے نہ ہو, تو وہ اس کو بہت سمجھاتا ہے کہ میری غلطی کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہی ہو, اچھی تمہارا بیٹا ہے سنبھالو اور اپنے بیٹے کے لیے خود کام کرو. اب ایسے میں یہ ایماندار ہوتا ہے ہارون, تو اس کو پولیس کی جاب سے نا کسی غلط الزام کو لگا کر نا فارغ کر دیا ہوتا ہے. یہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. ادھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا رویہ دیکھتا ہے, وہ اس کو اچھے سے سنبھالتی نہیں, تو وہ کہتا میں تمہارا, اور یہ بھی دھمکی دے دیتی میرا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, مجھے نہیں تم جیسے انسان کے ساتھ رہنا. اب نہ تو وہ اس سے طلاق لیتی ہے نہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے, لیکن اپنا بچہ لے کے چلا جاتا ہے وہاں سے ہمیشہ کے لیے. اور جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ وہ سچ میں چلا گیا کہ میری زندگی سے. اب کہانی 20 سال بعد, ہارون کہاں گیا, زویا کا کیا بنا, کسی کو کچھ نہیں پتا, اور وہ بچے کا کیا بنا کچھ پتہ نہیں. اب جو اس کو جو ہوتا ہے نا, اس نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے حوریہ کو نا اغوا کر لیا ہوتا ہے. اغوا کر کے نا ابھی اس نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کی جو ماں ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے. لیکن اس عرصے میں ٹائم کافی گزر گیا ہوتا ہے, 5-6 گھنٹے, جس کی وجہ سے جب وہ اس کو گھر چھوڑ کے آتی ہے تو اس کے ماں باپ حوریہ پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ اس کا لڑکے کے ساتھ چکر ہوگا, اس لیے وہ اس کو لے کے گئی ہیں. تو اب اس کی جو ماں ہوتی ہے نا عزو کی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو دھمکی دیتی ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا, میں تمہاری اسی سے شادی کروں گی اب. اور کہتا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا. عزو کہتا ہے اگر نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گی. اس بات پہ نا وہ آ کے چپ ہو جاتا ہے. اب ادھر جو ہوتی ہے نا اسوا ہوتی ہے, وہ 1-2 بار پھر اس کے بابا سے ملتی ہے, اس کے بابا اس سے کافی اچھے سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو اس کے بابا کو نا اسوا لڑکی بہت اچھی لگتی ہے, لیکن حمزہ کو وہ اتنی ہی زہر لگتی ہے. تو وہ بار بار حمزہ کو تنگ کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنی بری کیوں لگتی ہوں. کہتا ہے تم بہت بولڈ ہو, ہر بات منہ پہ کہتی ہو, اور مجھے ایسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں. اتی آپ کے بابا تو اتنے نفیس انسان ہیں, آپ کس پہ چلے گئے. کہتا ہے تمہیں اس سے کیا, بس مجھ سے بات نہ کیا کرو. اب اسوا جو ہوتی ہے نا پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میرے سے اچھے بات نہیں کرتا. وہ اپنی ماں سے نا کہتی ہے کہ مجھے ڈانس کلاسز سیکھنی ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے تو نہیں, چلو سیکھنا چاہتی ہے سیکھ لو, کیونکہ اس کی ماں کافی آزاد خیال ہوتی ہے, جو بچے کرنا چاہتے ہیں کرنے دیتی ہے. وہ ڈانس کلاسز کے لیے نا اس کلاسز سے باہر نکل رہی ہوتی ہے, آگے سے اس کو حمزہ مل جاتا ہے. حمزہ اس کو دیکھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آتی ہو. وہ بہت خوش ہوتی ہے, پہلی بار تم نے مجھے پہچان لیا, اتنی بار تم سے ٹکرا ہو چکا ہے کہ اب میں تم سے
کیسے نہیں پہچان سکتا، لیکن تم ڈانس سیکھتی ہو؟ تی کیوں، کیا ہوا، سبھی سیکھتے ہیں۔ تو میں تم سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتی سر کے بل سننے کو تیار ہوں۔ ویسے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھو پہلے۔ پھر اس کو بٹھاتا ہے، کہتا اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا میری بات مانو گی؟ کہتی کیوں نہیں؟ یہ ڈانس مت سیکھو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آگے سے بہت خوش ہوتی، کہتی مان لی تمہاری بات، نہیں سیکھوں گی۔ اور کچھ؟ ایسے تم مجھے یہ کیوں حکم دے رہے ہو؟ کہتا میں حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں غلط کام سے روک رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کے وہ غصے میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی یہ بات مان لیتی ہے اور ڈانس کلاسز نہیں لیتی۔ تو جب اپنی ماں کو پیسے واپس دیتی ہے تو اس کی ماں بہت حیران ہوتی ہے کہ تم نے پیسے واپس کر دیے، کیوں؟ کہ بس کوئی ہے ایسا جس کے کہنے پہ میں نے سب کچھ یہ چھوڑ دیا۔ اس کی ماں کہتی کون ہے ایسا جس کے لیے تم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کہتی ماما میں آپ کو اس سے ملوانا چاہتی ہوں، کیا آپ ملیں گی؟ تو اس کی ماں کہتی کیا تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہتی شاید میں ہی کرنا چاہتی ہوں، وہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کی ماما جو تینوں کہتی چلو ٹھیک ہے بیٹا، مجھے تم اس سے ملواؤ، میں اپنی بیٹی کی خوشی اس کو ضرور دوں گی۔ اب ادھر حوریہ کے گھر میں اس کے ساتھ کافی برا سلوک ہو رہا ہے، تو اس کی ماما کو فون کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کی زندگی خراب کی ہے، تو اب آپ کو ہی اس کو بہو بنانا پڑے گا، ورنہ ہم اس کو گھر سے نکال دیں گے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو دھمکی دیتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ طے کر چکی ہوں، تمہیں اس سے شادی کرنی ہے۔ کہتا لے آئیں اس کو بہو بنا کے، لیکن میں اس سے اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ اب وہ جو ہوتی ہے نا، اپنے بیٹے کا رشتہ تو وہ طے کر گئی ہوتی ہے، تو اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، اور بیٹی کو کہتی ہے کہ چلو مجھے اس کے گھر لے چلو، حمزہ کے، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے جو میری بیٹی کو بہت پسند ہے۔ لیکن جب ان کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کو دیکھ کے اس کی ماں بھی کافی امپریس ہو جاتی ہے کہ یہ تو کافی اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اس کی ماں کو حمزہ کو دیکھ کے کوئی اور یاد آتا ہے، لیکن وہ چپ رہ جاتی ہے۔ کہتی بیٹا میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہتا دونوں ماں بیٹی کھسکی ہوئی ہیں، دل میں سوچتا ہے بیٹی تو کھسکی ہوئی تھی، ماں بھی پیچھے آ گئی ہے۔ اب وہ چائے بنانے کے لیے لے جاتا ہے، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ میرے بابا نماز پڑھنے گئے ہیں، آتے ہیں تو آپ سے مل لیتے ہیں۔ اور جیسے اس کے بابا اندر آتے ہیں تو پہلے تو اسوا کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اسوا بیٹا آپ، لیکن جیسے ہی اس کی ماں پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے۔ زویا، اور زویا بھی کھڑی ہوتی ہے، ہارون آپ، اس کے پیروں میں گر جاتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اب تو آپ سب کے دماغ میں ایک تو کنفیوژن ہوگی کہ اگر تو ہارون اور زویا میاں بیوی تھے اور حمزہ ان کا بیٹا تھا، تو اسوا اور عزو کون بچے ہیں جو زویا نے پالے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کو بتایا جائے کہ جب ہارون گھر چھوڑ آیا تھا، وہاں پہ زویا اس کے جانے کے بعد دماغی طور پہ تھوڑی اپسیٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو پھر اپنا بچہ یاد آتا ہے، بہت روتی ہے، چیختی ہے کہ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ لیکن جب اس کو بچہ نہیں ملتا، نہ ہارون ملتا ہے کہیں پہ بھی، تو اس کے ماں باپ اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ اس کو یتیم خانے سے 2 جڑوا بہن بھائی لا کے دے دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں جڑوا بہن بھائی عزو اور اسوا ہیں جو اس نے پالے ہیں، اس کے بچے نہیں ہیں۔ اب وہ ان کو پالتی ہے، نہ اس نے کہیں شادی کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی تو طلاق ہوئی نہیں ہوتی، وہ ابھی بھی ہارون کی بیوی ہوتی ہے، تو وہ دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب ہارون جو ہوتا ہے نا، اس نے صرف کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ نے ایک عورت کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، تو دونوں ماں بیٹی تو بعد میں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنے بابا کو اتنا آئیڈیلزم رکھا ہوا تھا کہ میرے بابا اتنے اچھے ہیں، لیکن آپ بھی، بیٹی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ماں آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کہتے بیٹا کوئی بیوی بھی کبھی اپنے شوہر کے پیچھے پڑ سکتی ہے؟ کہتے کیا مطلب بابا، یہ میری ماما تھی، ماما آپ نے آپ کو معاف کر دیا؟ آپ تو کہتے تھے ماما کسی بات پہ ناراض ہیں اس لیے آپ نے گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہارون نے صرف اپنی اس بات کے علاوہ اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے پہلے ہی کہ تمہاری ماما مجھ سے ناراض تھی اس لیے میں گھر چھوڑ کے آ گیا تھا۔ کہتا وہ میری ماما ہے تو وہ ادھر کیوں رہتی ہیں؟ کہتے بیٹا اب اس چیز سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، رہتی ہیں، پھر 1-2 بار ایسے ہی ملاقات ہوتی ہے، اسوا جو ہوتی ہے نا اس کو ایسے ہی تنگ کرتی ہے، اب تو تم سے رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، تم میری ماما کے بیٹے ہو، ہاں تم نے میری ماں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ تو میری ماما ہے نا۔ وہ اپنی ماما سے ملتا ہے، فرمائشیں کر کے کھانے بنوا کے کھاتا ہے اور مل کے ہمیشہ آ جاتا ہے، لیکن وہاں رہنے کی نہ تو ادھر بات کرتا ہے نہ ادھر بات کرتا ہے۔ اب اسی دوران جو ہے نا عزو کی شادی ہو جاتی ہے اس سے، حوریہ سے۔ وہ حوریہ سے کافی برا بیہیویئر رکھتا ہے شادی کے بعد، اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے، لیکن دوسروں کے سامنے نا وہ اچھا کپل ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ حوریہ چپ چاپ اس کے سارے ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن اس کے سامنے بولتی نہیں ہے،
کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا پیچھے بھی کوئی جانے والا نہیں ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب اسوا کو ہوتی ہے، اس کی ماں کو، زویا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بیٹی اس کو بھی پسند کرتی ہے، میرے بیٹے کو ہی، تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بیٹے کی تو شادی کر دی ہے، بیٹے کو تو بہو سدھار ہی لے گی، اب بیٹی کا بھی کچھ کیا جائے۔ وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے کہ میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور جب ہارون سے بات کی جاتی ہے، ہارون اپنے بیٹے حمزہ سے بات کرتا ہے، تو حمزہ جو ہوتا ہے نا شادی کے لیے یہاں کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے بابا کی کوئی بات ٹالی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ زویا بھی خوش ہوتی ہے کہ اب میرا بیٹا بھی میرے ساتھ رہے گا اور بیٹی بھی، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون کدھر جا کے رہے، کیونکہ وہ دونوں ابھی علیحدہ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی بات پہ جو ہوتا ہے نا حمزہ بہت ناراض ہوتا ہے، کہتا ماما آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ کہتے ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بہو بنا کے لے آؤں تو پھر کر لیں گے شادی۔ لیکن اتنے میں حمزہ کوئی لیگل ایڈوائزر یا کچھ ایسی جاب کر رہا تھا جس کے لیے نا اس کو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، تو جانے سے پہلے نا ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ایزو جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے حوریہ بہت اچھی ہے، اور وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، تو مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا بیہیویئر اس سے اچھا شروع کر دیتا ہے، لیکن بولتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن حمزہ اور جو اسوا ہے نا ان کا رشتہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ابھی بھی اچھے سے بات نہیں کر رہا ہوتا، اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہوتا ہے، رخصتی سے اس نے منع کر دیا ہوتا ہے کہ میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جا رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے حوریہ بھابھی یہ آپ کی ننند جو ہے نا یہ میرا بڑا دماغ چاٹتی ہے، ان کو تو ذرا دور ہی رکھیں مجھ سے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ وہ میری بیٹی ہے۔ کہتا ہے سوری ماما، لیکن اب پلیز آپ کو میرے بابا کے ساتھ جا کے رہنا پڑے گا، میرے بابا اکیلے ہو گیا۔ تو یہ بات تو آپ کے بابا کو کہنی چاہیے تھا نا، انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں کبھی کیا وہ ہمارے گھر میں رہو، میرے گھر میں پھر ہی جا سکتی ہوں نا۔ اب یہ گھر تو آباد ہو گیا، میرے بیٹے نے آباد کر دی، اور میں نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ، تو میں چلی جاتی ہوں۔ اب وہ ہارون کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں جب واپس آؤں گا رخصتی ہو جائے گی، اور جس دن اس نے اگلے دن جانا ہوتا ہے نا سوا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو مجھ سے ابھی بھی اچھے سے بات نہیں کرتا، لگتا ہے اس نے اپنے بابا کی بات مان کے صرف نکاح کیا ہے، تو ایسے کیسے زندگی چلے گی، میں تو اس کو اتنا پسند کرتی ہوں، کیا میری زندگی ایسے ہی چلے گی اس کے ساتھ، میرا دل کا شہر کبھی آباد نہیں ہوگا، وہ یہی سوچتی ہوتی ہے۔ ہارون اور زویا جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکے ہیں، زویا کافی معافی مانگ چکی ہوتی ہے، ہارون نے بھی معافی مانگ لی ہوتی ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا، ایزو بھی کافی ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی بری عادت، جیسے اس میں کبھی شراب سگریٹ کو ہاتھ لگانے لگتا ہے تو حوریہ اس کو منع کر دیتی ہے۔ اب یہی دونوں ایک رہ گئے ہوتے ہیں، حمزہ اور وہ اسوا، جن کے بیچ میں کبھی کچھ نہیں صحیح ہوا ہوتا۔ حمزہ کو وہ بہت بولڈ لگتی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے وہ بدل رہی ہوتی ہے، تو اس کا باپ اس کو ڈانٹتا ہے بیٹا وہ تمہاری ماں کی بیٹی بھی ہے، انہوں نے اس کو پالا ہے تو پرورش بری تو نہیں نہ ہوگی، تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، وہ صرف تمہیں پسند کرتی ہے، وہ جس ماحول میں رہی تھی وہاں لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اب تمہارے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال تو لیا ہے تو تمہیں اس کو منانا چاہیے۔ تب بابا کیا کروں، تو یہ تو خود سوچو کیسے مناؤ گے۔ اگلے دن اس نے جانا ہوتا ہے تو زویا سوچ رہی ہوتی ہے بیٹھی، وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، نہ اس نے رخصتی کروائی، نہ مجھ سے وہ کبھی بات کرتا ہے، تو میں کیا کروں۔ تو آ کے نا اس کے پاس بیٹھتا ہے، کیا بنی ہوئی ہو بلبل اداس کی طرح، جا تو رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ کہتی ہاں تمہیں تو میری جان چھوڑنی ہے نا، تب تم سے میں نے اپنے بابا کے کہنے پہ نکاح کیا اور اپنی ماما کے کہنے پہ۔ کہتی ہاں پتہ ہے مجھے، تم نے صرف ان کے کہنے پہ ہی مجھ سے شادی کے لیے یہاں کی ہے، نہیں کرتے نا تم، میں مجھے پسند کرتا۔ ہاں ٹھیک کہا، تم جیسی جھلی اور پاگل کو شادی کے لیے شادی کون کر سکتا ہے تم سے۔ وہ اس سے کافی غصہ کرتا ہے، اٹھ کے جانے لگتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پوری بات تو سنتی جاؤ، میں یہ کہنے لگا تھا کہ ایسی جھلی مجھے ملے گی تو نہیں نا جو میرے پیچھے اتنی پاگل ہو، میرے اوپر خوبصورت بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اچھی خاصی چڑیل میرے پیچھے پڑ گئی۔ کہتی کیا کہا تم نے، مجھے چڑیل کہا، ہاں ٹھیک ہے نا، بابا کے پیچھے بھی ماما چڑیل بن کے پڑ گئی ہیں، کیونکہ ماما بھی تو ایسے ہی پسند کرتی تھی نا بابا کو کبھی، کیونکہ اب یہاں پہ ان کو ان کی کہانی بھی پتہ چل گئی ہوتی ہے ہارون اور زویا کی، کہ وہ بھی زویا بھی ہارون کو ایسے ہی پسند کرتی تھی۔ اتا ابھی میں ماما کو جا کے بتاتا ہوں تم نے ان کو چڑیل کہا۔ کہتی نہیں تم نہیں بتاؤ گے، وہ دونوں اندر بھاگے جاتے ہیں، ماما سب بات سنیں، یہ آپ کو کچھ کہہ رہی تھی، وہ اس کو کہتی نہیں پلیز حمزہ نہیں مت کہنا،
اب اس کو روک لیتے ہیں. ایزدو بھی پوچھتا ہے کیا ہوا, حوریہ بھی پوچھتی کیا ہوا, کہتا ہے کچھ نہیں بھابھی آپ کی نند پاگل ہو گئی ہے. اب سارے یہاں پہ کافی ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. زویا اور ہارون کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے بچوں کی زندگیاں ٹھیک ہو چکی ہیں اور وہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ غلطیاں جو ہے نا انسان کر لیتا ہے لیکن غلطیاں سدھاری بھی جا سکتی ہیں. ایزدو بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوتا ہے, اس نے حوریہ سے اپنا بیہیویئر اچھا کر لیا ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. اور حمزہ بھی یہاں پہ اس کی یہ بات مان کے کہ چڑیل والی بات نہیں بتانی, یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کو اس کی فکر ہے اور اس کے لیے اس کے دل میں جگہ ہے. تو سب کے جو دل تھے آباد ہو گئے. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. میں بھی اس میں تھوڑے سے ڈاؤٹ ہوں گے جو شاید کسی کو سمجھ نہ آئے. اگر نہ سمجھ آئے تو آپ پلیز کمنٹ کر کے مجھ سے نیچے پوچھ لیں. اینڈ پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.